عصبیت کوئی بھی آ جائے آدمی پھر عصبیت اتنا خطرناک اور بدبودار یہ جذبہ ہے کہ سچی ترین بات جس کو وہ انسان مان رہا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی غصے میں آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، جے تو جنت گیا تو میں جنت بھی نہیں جانا. عصبیت. وہ تو حالت سجدہ میں گر جاتے ہیں کہ ہاں یہی تو آیات تھیں جن کا ہمیں انتظار تھا، دیکھو ہمارے دین کی توضیح کر رہی ہے، اور یہ سوچ کر وہ حالت سجدہ میں گر جاتے. ان کی مزید تعریف کی، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ذرا پیچھے سے لنک کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں رہے، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. بشیروں و نذیرا، ہم نے یہ بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے، موقع کی ضرورتوں کے تحت نازل کیا ہے، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اور ہم نے موقع پہ موقع اسے تدریج سے اتارا. اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، یہود و نصارہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں سے جو اہل علم تھے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے. یقولون، وہ سجدے میں گرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں سبحان ربنا. سبحان نہیں، معنی نہیں بنے. آپ کو پڑھایا ہوا ہے، آپ سوچتے ہی نہیں. فعلان کا وزن ہے، پاک ہے جوش قوت اور ولولوں سے، حدوں سے نکل کر اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر تو پاک، تیرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں.